الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام ابھی طفل مکتب ہوں نوائز ہوں نہ علامہ صدا دل میں یہ گونجی سنا دوں حق کا پروانہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا یہ قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا دنیا میں بدلتے رہتے ہیں وہ ذراح بھی شاہ بھی لیڈر بھی پر شاہ عرب محبوب خدا سلطان نہ بدلا جائے گا فقط الفاظ تک نہیں محدود عشق صحابہ میں ایک ذوق رکھتا ہوں مدحت صحابہ ہے میرے خون میں شامل اسی لیے اپنا موقف دو ٹوک رکھتا ہوں صحابہ کے مشن پر اپنی جان دینے کا عزم کیا ہے دوستو گر کوئی صحابہ پر بھونکے ایسے لعین کو احمد میں جوتے کی نوک رکھتا ہوں میرے واجب الاحترام قابل صد احترام سربکف سرفروش توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں قابل فخر دوستوں بزرگوں ساتھیوں نوجوانوں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی برادرم مولانا عبد الرحمن درخواستی صاحب مولانا ضیاء الرحمن درخواستی صاحب اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب اور ان کے دیگر رفقا دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو عقیدہ ختم نبوت کا چوکیدار بنائے اور ہم سب کو دین اسلام کا حقیقی محافظ بنائے سب کہہ دیں آمین وقت بہت مختصر ہے اس لیے میں اپنی بات بھی مختصر کر کے اجازت چاہوں گا میرے بعد ہمارے بہت ہی پیارے بھائی حافظ عمر فاروق اوان صاحب کافی دیر سے یہاں پر بیٹھے ہیں اور تقریباً 1 بجے کی ہے اس لیے مختصر وقت میں اجازت چاہوں گا پروگرام کا جو عنوان ہے اس عنوان کے مطابق بات کروں گا 2 عنوان ہیں ایک عظمت قرآن ہے اور ایک ختم نبوت ہے سب سے پہلی بات میں عظمت قرآن کے حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ وجود انسان ایک بات کو سمجھ لیجئے کہ وجود انسانی 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے وجود انسانی 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے نمبر 1 انسان کا بدن ہے اور نمبر 2 انسان کی روح ہے اور انسان کے بدن کا جو تعلق ہے وہ مٹی سے ہے اور انسان کی جو روح ہے اس کا تعلق آسمانوں سے ہے امام زمخشری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی شہرۂ آفاق کتاب تفسیر کشاف میں یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے بدن کا تعلق مٹی سے ہے اور انسان کی روح کا تعلق آسمانوں سے ہے تو بدن کو بھی غذا کی ضرورت ہے اور روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے بدن کی غذا کے لیے بدن چونکہ مٹی سے بنا ہے تو اس کی غذا بھی وہی ہوگی جو مٹی سے بنی ہے
اور روح کا تعلق آسمانوں سے ہے تو روح کی غذا وہ ہوگی جس کا تعلق آسمانوں سے ہوگا. اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر روح سے تشبیہ کر کے یہ ارشاد فرما دیا، یہ اشارہ کر دیا کہ اگر بدن کی تقویت چاہتے ہو تو تمہیں مٹی کی پیداوار کو استعمال کرنا پڑے گا، اور اگر تم روح کی تقویت چاہتے ہو تو اللہ کا قرآن پڑھنا پڑے گا. اگر روح کی تقویت چاہتے ہو تو اللہ کا قرآن پڑھنا پڑے گا. اور قرآن کریم سب سے افضل اور اعلیٰ کتاب ہے. قرآن کریم صرف ایک کتاب کا نام نہیں ہے، قرآن کریم ایک مشن کا نام ہے، قرآن کریم ایک پیغام کا نام ہے، قرآن کریم حقیقت کا آئینہ ہے، قرآن کریم صداقت کا درس دیتا ہے، قرآن کریم عدل کا پیغام دیتا ہے، قرآن کریم کفر و باطل کا فرق بتاتا ہے، قرآن کریم اسلام کو واضح کرتا ہے، قرآن کریم انصاف کو واضح کرتا ہے، قرآن کریم جھوٹ کو دفع کر کے سچ کا پیغام دیتا ہے، قرآن کریم ہر موڑ پر زندگی کے اصول و ضوابط بتاتا ہے، قرآن کریم اپنا تعارف بھی خود بتاتا ہے. اگر قرآن سے پوچھا جائے کہ قرآن تیرا نام کیا ہے، قرآن جواب میں کہتا ہے قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے. قرآن سے پوچھا جائے تیری زبان کیا ہے، قرآن جواب دیتا ہے بلسان عربی مبین، میری زبان عربی ہے. قرآن سے پوچھا جائے کہ قرآن تو کہاں رہا، قرآن جواب دیتا ہے فی لوح محفوظ، میں مسکن میں رہا. قرآن جواب دیتا ہے کہ میں کون سے مہینے میں آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اگر قرآن سے پوچھا جائے کہ قرآن تو کس پر نازل ہوا تو قرآن جواب دیتا ہے نزل علی محمد. اگر قرآن سے پوچھا جائے کہ تو اس دنیا کائنات میں کس لیے آیا تو قرآن جواب دیتا ہے ھدی للناس. اگر قرآن سے پوچھا جائے تو کس رات میں آیا تو قرآن جواب دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اگر قرآن سے پوچھا جائے تیری حفاظت کی گارنٹی کیا ہے، قرآن جواب دیتا ہے انا نحن نزل. قرآن جواب دیتا ہے. اور اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرما دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، تم میں سے افضل ترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور قرآن کریم کو سمجھتا ہے. اور یہ بتا دیا القرآن حجت لک او علیک، یا قرآن تیرے حق میں گواہ ہوگا یا تیرے خلاف گواہ ہوگا. یہ کملی والے نے ہمیں بتا دیا. اور میں جب عظمت قرآن کا موضوع ہوتا ہے تو میں ایک سند سنایا کرتا ہوں، اور وہ میں سند بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس سند کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم مستند کتاب تو ہے، لیکن اس کی جو سند ہے وہ بھی مستند ہے. جو اسکول اور کالج کے یہاں پر نوجوان بیٹھے ہوں گے وہ کبھی اپنے سر سے جا کر یہ سوال کریں کہ جناب والا آپ نے یہ کیمسٹری اور فزکس اور یہ فلاں کتاب کہاں سے پڑھی ہے. وہ جواب دے گا میں نے فلاں سر سے پڑھی ہے، فلاں سر سے پڑھی ہے. لیکن کوئی مستند سند نہیں ملے گی، اس کا کوئی آخری استاد نہیں ملے گا. لیکن میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کریم کی سند میں بطور استاد اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے. میں وہ سند سنانا چاہتا ہوں کہ میں نے قرآن کریم پڑھا ہے اپنے استاد محترم الشیخ القاری محمد زبیر احمد رحیمی سے. انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے. قاری عبداللہ رحیمی سے انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے. قاری طاہر رحیمی سے انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے. الشیخ القاری رحیم بخش پانی پتی سے انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے. قاری فتح محمد سے انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے. محی الاسلام العثمانی سے انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے. عبد الرحمن العامہ سے انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے. امام الدین الامروہی سے انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے. قاری کبیر الدین سے انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے. غلام مصطفیٰ دہلوی سے انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے. غلام محمد دہلوی سے انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے. عبد المجید دہلوی سے انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے. عبد الغفور دہلوی سے انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے. عبد الخالق المنوفی سے انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے. شمس الدین العامہ سے انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے. شہادت الیمنی سے انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے. برہان الدین العلی سے انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے. المحقق شمس الدین ابی الخیر محمد ابن الجزری سے انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے. عبد الرحمن البغدادی سے انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے. ابی عبداللہ سے انہوں نے قرآن کریم
کریم پڑھا ہے ابی الحسن علی شل کمال الشاطبی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے ابی الحسن علی شبر حزیر سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے طاہر بن غلبون سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے ابی عمر و عثمان بن سعید الثانی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے ابی الیاس احمد الاشنانی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے سید الطائفہ ابی عمر حفص الکوفی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے امام عاصم الکوفی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے شیخ سعد بن الیاس سے، اور انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے سیدنا زید بن ثابت، سیدنا علی المرتضی، سیدنا ابی بن کعب رضوان اللہ مجمعین سے، اور ان تمام صحابہ نے قرآن کریم کو پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، سیکھا بھی ہے، حفظ بھی کیا ہے، یاد بھی کیا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر ساقی کوثر، شافی محشر، کائنات کے بہتر، کائنات کے محور، آمنہ کے رخت جگر، عبداللہ کے نور نظر، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاسقیاء، امام الاولین والآخرین، سید الصالحین، سید العارفین، بدر الدجا، شمس الضحی، نور الہدی، ہادی کون و مکان، فخر دو جہاں، حسن کائنات، پیکر کائنات، مرتبہ کائنات، رسول کائنات، نبی کائنات، ابو بکر عمر، عثمان و حیدر کے پیغمبر، رقیہ زینب ام کلثوم، فاطمہ الزہرا کے ابا، حسنین کے نانا، میرے آقا نور مجسم، فخر دو عالم، بلند آواز سے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اللہ کے نبی نے قرآن لیا ہے سید الملائکہ، امام الملائکہ، قائد الملائکہ، فخر الملائکہ، حضرت جبریل علیہ السلام سے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے قرآن کریم لیا ہے خالق کائنات، مالک کائنات، خالق ارض و سماوات، اللہ رب العزت کی ذات سے۔ ہمارے پاس قرآن کریم کی مکمل سند بھی موجود ہے، اور یہ قرآن کریم کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ مدارس کے اندر۔ اور آج یہ عزم کرو کہ آپ اپنے گھر میں سے ایک بچے کو حافظ قرآن ضرور بنائیں گے، کم سے کم بنائیں گے۔ وہ ایک بات پھیلی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مولوی بن جائے گا تو کھائے گا، اور جب مولوی کھا لے تو پھر کہتے ہیں اس کے پاس آتا، ادھر بھی مرتے ہیں اور ادھر بھی ہم سے خوش نہیں ہے اور ادھر بھی خوش نہیں ہے۔ اگر مولوی نہ بنے تو کہتے ہیں مولوی کھائے گا کہاں سے، اور مولوی بن جائے تو کہتے ہیں اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے۔ ڈوب کے مر جاؤ تم یہ کہتے ہو کہ مولوی، جب مولوی اللہ تعالیٰ نے رزق کا فیصلہ کیا، تو اس لیے حافظ قرآن بناؤ گے، اور یہ عزم مصمم کرنا کہ ہم نے حافظ قرآن بنانا ہے، اور دینی مدارس کے اندر مستند تعلیم دی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ختم نبوت جو عنوان ہے یہاں کا، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہر دور کے اندر ایسے ناسور پیدا ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، اور وہ آج تک کوششیں کرتے ہیں، لیکن جہاں حق ہوتا ہے وہاں باطل چکر لگاتا ہے، جہاں عدل ہوتا ہے وہاں نا انصافیاں کرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، جہاں پر انسانوں کو انسانیت سکھائی جاتی ہے وہاں انسان نما شیطانوں کو تکلیف تو ہوتی ہے۔ بیعینی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو دیکھ کر اس دور کے مکہ کے مشرک اور کافر جلنے لگے اور حضور کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ اس دور کے اندر صحابہ اگرچہ نہتے تھے، کمزور تھے، مال و اسباب کی آسائش سے محروم تھے، لیکن ان کے دل پیغمبر کی محبت سے پر تھے۔ ان کے لیے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے گردنوں کو کٹا دینا، بیٹیوں کو بیوہ کرا دینا، بچوں کو یتیم کرا دینا آسان تھا۔ ہر دور میں ایسے ناسور پیدا ہوتے رہے ہیں، لیکن میرے رب کا قانون ہے ہر فرعون کا موسیٰ، چنانچہ جب کوئی ابو جہل اٹھتا ہے حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے تو معاذ اور معوذ دو نامی معصوم بچے اٹھتے ہیں اور اس استاذ کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ کعب بن اشرف اٹھتا ہے حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو قبیلہ اوس محمد بن مسلمہ حضور کے صحابی اٹھتے ہیں، سر کلم کر دیتے ہیں، حضور سے داد وصول کرتے ہیں۔ اس دور کی ایک عورت اٹھتی ہے جس کا نام اسما شاعرہ ہے، وہ شاعرہ ہے اور
اور حضور کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے. جب حضور کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے، ایک نابینا صحابی اٹھتے ہیں جس کی آنکھیں نہیں ہوتی لیکن دل کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، دل کی آنکھیں زندہ ہوتی ہیں. اگر یہ والی آنکھیں نہ بھی ہو لیکن دل کا ضمیر زندہ ہونا چاہیے. حضرت عمیر بن عدی اٹھتے ہیں اور اس گستاخ کو واصل جہنم کر دیتے ہیں. ہر دور کے اندر راج باز رنگیلا اٹھتا ہے، ناموس رسالت پر کیچڑ اچھالتا ہے، غازی علم الدین شہید اٹھتا ہے. ہر دور کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہمارے اکابرین نے جانے دی ہے. عقیدہ ختم نبوت کے لیے لاہور کی سرزمین پر خون بہا ہے. عقیدہ ختم نبوت کے لیے سید عطا اللہ شاہ بخاری کی زندگی آدھی جیل میں گزری ہے، آدھی ریل میں گزری ہے. عقیدہ ختم نبوت کے لیے حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ تعالی علیہ ساری زندگی سرگرم رہے ہیں. عقیدہ ختم نبوت کے لیے میرے اکابرین نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. عقیدہ ختم نبوت کے لیے اسمبلی کے فلور پر مفتی محمد محمود نے اور ختم نبوت کا وہاں پر علم لہرایا ہے. عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہمارے اکابرین کی بے مثال قربانیاں ہیں، ان کو کوئی جھٹلا سکتا نہیں ہے. ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی ہیں. اس قوم کے نوجوانوں کا خون عقیدہ ختم نبوت کے لیے بہا ہے. عقیدہ ختم نبوت کو سمجھانے والے کون ہیں؟ بولو آپ. عقیدہ ختم نبوت کو سمجھانے والے کون ہیں؟ بلند آواز سے بولو. صحابہ. کون ہیں؟ اور قرآن کو ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں. وقت بہت مختصر ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاتا. عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہمارے اکابرین نے جانوں کو قربان کیا ہے اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آج کے دور کے اندر بھی کوئی سال ایسا بتا دیجئے کہ جس سال میں حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ نہ ڈلا ہو. ہر سال یہ اس طرح ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ ہم کہتے تو یہ ہیں کہ ہم ووٹ ابو جہل کو دیں، ووٹ ہم ابو جہل کو دیں، اور ہم تمنا یہ رکھیں کہ حضرت عمر جیسے حکمران ہوں گے. یہ نہیں. ووٹ جب ہم ابو جہل کو دیں گے تو حکمران بھی ابو جہل جیسے ہوں گے. عمر جیسا حکمران نہیں ہو سکتا. جو آپ ڈالیں گے، جو آپ بالٹی میں ڈالتے ہیں وہی نکلتی ہے. تو اس لیے ووٹ بھی انہی کو دیں اور انہی لوگوں کو منتخب کریں جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی بات اسمبلی کے فلور پہ کریں. عمل کریں گے اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کا نام سر فہرست نظر آتا ہے. سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کے لیے میدان عمل میں آنے والے صحابہ ہیں. سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کے لیے میدان جنگ لگانے والے صحابہ ہیں، اور جس کے قائد خلیفہ اول امام اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. 1200 صحابہ اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے شہید ہو گئے. ختم نبوت کے علم کو لہرانے کے لیے میرے صحابہ نے اپنا خون دیا ہے. ختم نبوت کے علم کو لہرانے کے لیے بیویوں کو بیوہ کرایا ہے، بچوں کو یتیم کرایا ہے. پوری دنیا کے اندر پھیلتے چلے گئے. روم و فارس کو انہوں نے فتح کر دیا، ملکوں کو انہوں نے فتح کر دیا، اور پوری دنیا کے اندر رسول اللہ کے پیغام کو لے کر، رسول اللہ کے مشن کو لے کر، رسول اللہ کے کاس کو لے کر وہ پوری دنیا میں پھیلتے چلے گئے. انہوں نے ہر چوک پر، ہر گلی میں، آج پاکستان کے اندر، پاکستان کے شہروں میں، پاکستان کے ضلعوں میں، پاکستان کے صوبوں میں میرے صحابہ کی قبریں ملتی ہیں. مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ صحابہ سرزمین عجم کے رہنے والے تو نہیں تھے، وہ تو سرزمین عرب کے رہنے والے تھے. ان کو یہاں آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ تو سرزمین عرب کے رہنے والے تھے. وہ سرزمین عرب کو چھوڑ کر یہاں پر آئے، پاکستان کے اندر آئے، پوری دنیا میں پھیلتے چلے گئے. صرف رسول اللہ کے مشن کو لے کر، صرف رسول اللہ کے پیغام کو لے کر، صرف رسول اللہ کی نبوت کو لے کر، صرف رسول اللہ کی ختم نبوت کے علم کو لہرانے کے لیے وہ پوری دنیا میں پھیلتے چلے گئے. اور انہوں نے ہر جگہ کلمہ طیبہ کا نعرہ بلند کیا. انہوں نے ہر جگہ رسول اللہ کی حقانیت کا علم بلند کیا. انہوں نے ہر جگہ ناموس رسالت کا علم بلند کیا اور ہر کسی کو بتا دیا کہ عقیدہ ختم نبوت مضبوط کرو. ہم کل بھی یہی کہتے تھے ہمارے نبی آخری ہیں، ہم آج بھی یہی کہتے ہیں ہمارے نبی آخری ہیں. ہم قیامت کی صبح تک کہتے رہیں گے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مانتے ہو اس بات کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
آخری ہیں، اور دنیا میں بغیر محنت اور بغیر قربانی کے کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ عقیدہ ختم نبوت کے پیچھے بھی صحابہ کی قربانیاں ہیں، عقیدہ ختم نبوت کی تصدیق کرنے والے صحابہ ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کو لٹانے والے صحابہ ہیں۔ ہم کیوں ان صحابہ کا ذکر نہ کریں؟ ہم کیوں ان صحابہ کو بھول جائیں جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے پوری دنیا کے اندر وہ پھیلتے چلے گئے؟ ان صحابہ کے لیے میرے قائدین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ آج ہم کسی کے رعب سے، کسی کے دبدبے سے صحابہ کی بات کو کرنا کیوں چھوڑتے ہیں؟ میرے اکابرین کی قربانیاں لگی ہیں، میرے اکابرین کا خون لگا ہے، ہم مرتے دم تک صحابہ کی عزت و ناموس کی بات کرتے رہتے۔ کرو گے؟ صحابہ کی عزت و ناموس کی بات کرو گے؟ وہ شاعر کہتا ہے کہ وضاحت کر نہیں سکتا مگر آواز دیتا ہوں، وضاحت کر نہیں سکتا مگر آواز دیتا ہوں کہ اس کرب و بلا میں سخت جانوں کی ضرورت ہے۔ کہاں ہیں سید الکونین کی امت کے دیوانے کہ ناموس نبی کے پاسبانوں کی ضرورت ہے؟ تحفظ ہو سکے ہم سے نگر ناموس احمد کا تو پھر یہ زندگی سراسر ایک تہمت ہے۔ تحفظ ہو سکے ہم سے نگر ناموس احمد کا تو پھر یہ زندگی سراسر ایک تہمت ہے۔ اور اقبال نے یہ کہہ دیا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ حضور کی ذات اور حضور کی عزت محفوظ نہیں، ہماری کوئی عزت نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں۔ پہلے حضور کی عزت ہے، پہلے حضور کی ناموس کی بات ہے، پہلے دین کے دفاع کی بات ہے، بعد میں ہماری بات۔ حضور کی عزت کی اور حضور کے صحابہ کی عزت کی بات کرو گے اور آج یہ عہد کرو اور عزم مصمم کرو کہ انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک عقیدہ ختم نبوت کے لیے لڑتے رہیں گے، مرتے دم تک ناموس صحابہ کی بات کرتے رہیں گے، مرتے دم تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حقانیت کی بات کرتے رہیں گے۔ ہمیں تکلیفیں دی گئی، ہم تب بھی ختم نبوت کا نعرہ لگائیں گے۔ ہمیں جیلوں میں ڈالو گے، ہم تب بھی ختم نبوت کا نعرہ لگائیں گے۔ مشکلات آئی، رکاوٹیں آئی، سب کو عبور کر لیں گے، مگر پھر بھی ختم نبوت کا نعرہ لگائیں گے۔ ایک دفعہ مل کر ایک نعرہ لگاؤ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور آخری بات کرنا چاہتا ہوں، ایک چند اشعار ہیں، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ وہ میں اکثر پڑھتا ہوں اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، یہاں پر بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو میرا یہ پیغام ہے، انقلابی نوجوان ہوں اور انقلاب کی بات کرتا ہوں۔ ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں، ہم صحابہ کی عزت و ناموس کی بات کرتے ہیں، ہم ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پر موجود نوجوانوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھل جاؤ گے۔ دے رہے ہیں جو تمہیں رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو چل جاؤ گے۔ اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ ہم سفر ڈھونڈو، نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ تم ہو زندہ و جاوید، روایات کئی چراغ، تم کوئی شام کا سورج ہو جو ڈھل جاؤ گے۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعبیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر، تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ اسلام کا دم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا پھر شوق شہادت پیدا کر۔ اور اب دل سے کہہ کے آ کہ گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں۔ ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، اب ہم سے جتنا الجھو گے ہم اور چلنے والے ہیں۔ ہم ہر موڑ پر مشکلات برداشت کر کے صرف یہی نعرہ لگائیں گے کہ ہری ہے
شاہ تمنا ابھی چلی تو نہیں، کبھی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ کل بھی میرا یہ پیغام تھا، آج بھی میرا یہ پیغام ہے، صدیوں تک یہ پیغام کہتا رہوں گا کہ فنا فی اللہ ہمیں بتاتا راز مسمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ کمال ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔